السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ حدیث نمبر 30 کریں گے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ینفعنی وزدنی علما، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین واجمعین۔ عن ابی ثعلبہ الخشنی جرثمی بن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی فرد فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن اشیاء رحمة لكم غیر نسیة فلا تبحثوا عنها، حدیث حسن رواہ دارقطنی وغیرہ۔ It was narrated on the authority of Abi Thalaba al-Khushani, Jurthum bin Nashir radiyallahu anhu, that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, verily, Allah the Almighty has prescribed the obligatory deeds, so do not neglect them. He has set certain limits, so do not go beyond them. He has forbidden certain things, so do not indulge in them. And he has said nothing about certain things as an act of mercy to you, not out of forgetfulness, so do not go inquiring into these. Related by Al-Darqutni and others. And An-Nawawi said this is Hasan, fine hadith. سیدنا ابو ثعلبہ خشحانی جرثم بن نشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع مت کرو، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان کی حرمت پامال نہ کرو، اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمدن سقط فرمایا ہے، ان کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو۔ اگین ہم دیکھیں گے کہ یہ سبحان اللہ بہت طویل اور کافی ساری اس میں چیزیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی تھوڑی باتیں، چھوٹے چھوٹے سینٹنس کے ڈیپ پروفائن میننگ ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک حدیث ہے جس کے اندر ہمیں ڈیپتھ میں جانا پڑے گا۔ جوام الکلام کہ تھوڑی سی بات بریوٹی، لیکن اس کی معنی بہت گہرے اور بہت طویل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ قرآن کے سارے جو ورڈکٹس اور جو حکم احکام ہیں اس کو سمرائز کیا ہو، تو یہ حکم کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، جیسے جو ہماری فرائض ہیں، اوبلیگیٹریز، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، حدود، باؤنڈریز کے بارے میں بات ہوئی ہے، محارم یعنی پروہیبیٹڈ، فوربیڈن تھنگس کے بارے میں بات ہوئی ہے، سائلنٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتوں کے لیے خاموش ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور فرائض کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوبلیگیٹری کے بارے میں بتایا کہ اسے کبھی بھی ذرا سا بھی نہیں نگلیکٹ کرنا، حدود جو ہیں اس کو پاس نہیں کرنا، اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنا، اور جو محارم ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں، جو فوربیڈن ہے اس کو قطعاً بالکل یعنی ہر حال میں، ہر سچویشن میں کبھی بھی نہیں کرنا۔ اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے بارے میں خاموش ہو گئے تھے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں انکوائری نہیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پوچھ تاچھ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے میٹرز جو ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیوٹیز جو ہماری ہے اوبلیگیٹری میں، وہ ہم سب جانتے ہیں، صلاح، زکوٰۃ، جب دا پلر آف اسلام، فاسٹنگ ایکسیٹرا۔
ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ نہیں کریں، اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں. ہماری ڈیوٹیز جو ہیں اوبلیگیٹری، اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کریں، ذرا بھی نگلیکٹ نہ کریں، ویسٹ نہ کریں. اور جو باؤنڈریز بنائی گئی ہے وہ باؤنڈریز کیا ہے؟ وہ حلال اور حرام کے بیچ میں ایک تفرق پیدا کیا گیا. اٹس اے ڈیویژن بٹوین حلال اینڈ حرام اینڈ وی شوڈنٹ کراس دوز باؤنڈریز. اس لیے ایک ریڈ لائن لگا دینی ہے. اگر کوئی، یہ حدیث بھی ہم نے پہلے کی ہے نا، کہ حرام از کلیئر، حلال از کلیئر، اینڈ واٹ از ان بٹوین از مشتبہات، جو ڈاؤٹ فل میٹرز ہیں. تو ڈاؤٹ فل میٹرز کے پاس بھی ہم کو پھٹکنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم حلال سمجھ رہے ہیں اوریجنلی وہ حرام ہو. تو ہم ہمارے ڈاؤٹ فل میٹرز کو چھوڑ دیں. دس از دا اسکالرز اوپینین، کہ اس کے اندر پڑھ کے، مشتبہات کے اندر پڑھ کے آپ کے ہاتھوں حرام نہ ہو جائے. ڈو اونلی دوز تھنگس، پرفارم اونلی دوز ڈیڈس جس کے بارے میں آپ کو شیورٹی ہے، بیکاز سبحان اللہ، حلال از کلیئر اینڈ حرام از کلیئر. اب پروہیبیٹڈ تھنگس کا کیا ہوتا ہے؟ ہماری ڈیوٹی ہے کہ پروہیبیٹڈ تھنگس کو ہم اوائڈ کریں، بالکل بھی اس کے پاس بھی نہ جائیں، کیونکہ اس کے پاس جانا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پروہیبیٹڈ چیز کیا کیا ہیں اس کے بارے میں اپنی ایک نالج رکھیں. اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی انفارمیشن نہیں دی ہے. ہی kept silent about it. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے ہمیں اس کے بارے میں بتانا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں، کلیئرٹی نہیں لائے اور ہم کو پوری انفارمیشن نہیں پہنچائی. یہ سوچ غلط ہے، یہ تھاٹ اٹ سیلف بہت غلط ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے تک پوری انفارمیشن نہیں پہنچائی گئی، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ پورا علم نہیں کھولا. نہیں، اس کے پیچھے بھی وزڈم ہے، حکمت ہے، اور وہ اس کے بارے میں بھی پازیٹیو سوچ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دیر آر ٹو کائنڈس. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر کچھ ورڈکٹس دیے جاتے تھے. ایگزامپل، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حج کے بارے میں انکوائر کیا، اور پھر اس نے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. خاموش اس لیے رہے کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جواب دے کے ہاں بولتے تو ہم لوگوں کے لیے اوبلیگیٹری ہو جاتا. اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جس میں مال اور ایفرٹس بہت کثرت سے لگتی ہے. تو یہ پریکٹیکلی، ریئلسٹکلی امپاسبل ہو جاتا ہمارے لیے. یعنی ابھی لوگوں کے لیے زندگی میں ایک بار کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بار بار بلائے، عمرہ حج ہمیں بار بار نصیب کرے یا رب، ہم سب کو آمین یا رب. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر خاموش رہنا کتنا فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوا، ورنہ ہر سال کے لیے ہمارے لیے اوبلیگیٹری بن جاتا وہ عمل. دوسرا، ایک ٹائم میں جیسے کہ کویشچن کوئی اس طریقے کے پوچھے جائیں ڈسپیوٹس والے، اور وہ ڈسپیوٹس یا وہ کویشچن سے اور زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جائیں، اسی لیے ہمیں جو ہے نا سوال اپنے بہت سوچ سمجھ کے اور بہت غور و فکر ناپ تول کر کے ہی کرنے چاہیے. ہمیں ایسے والے سوال نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ پرابلمس کریٹ ہو، فتنہ برپا ہو جائے، اور ہم کو اس سے کوئی فائدہ یا اوروں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو. اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری سینسیبل. اور میں ہمیشہ پہلے بھی ریپیٹ کر چکی ہوں کہ جو انسان سوال کرتا ہے اس کے وہ سوال سے اس کی عقل، اس کی اصل کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے اپنے سوالوں کو بہت ٹٹولا کریں. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سمجھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈیوٹیز اور کمانڈمنٹس لاگو کر دیے ہیں، اور پروہیبیٹڈ تھنگز ہم کو بتا دی گئی ہے. تو ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. ہمیں یہ باؤنڈری جو ہے حلال اور حرام کی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگزامپل دیا ہے صراط المستقیم کا، کہ یہ سیدھا رستہ ہے اور آس پاس جو ہے ہلکی ہلکی ڈیویشنز ہے، اس میں کرٹن ہے اور شیطان ہمیں ڈیویٹ کرتا ہے، بلاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے قریب بھی جاتے ہیں، ڈائیورٹ ہوتے ہیں، تو وی مائٹ فال انٹو حرام. اسی لیے جو ہے ہمیں ذرا بھی ڈائیورژن نہیں لینا ہے. کیوریوسٹی کو اور اپنی جو یہ اندر دماغ میں وسوسہ چل رہا ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں فار ایگزامپل ابھی ان کے بارے میں بتایا نہیں گیا ہے، لیکن
وہ حلال یہ ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، جیسے فار ایگزامپل ڈیئر اور ڈکس کے بارے میں کہیں پر مینشن نہیں ہے، لیکن ان کو حرام قرار دیا گیا ایسا بھی مینشن نہیں ہے، وچ مینز واٹ کہ وہ حلال ہے. لیکن ابھی اگر کوئی ایک بندہ بیچ میں آ کر اس طریقے سے اس کے بارے میں سوالات شروع کر دے، سی آئی ایم شیور کہ ایک انسان کے اندر ان اویئرنیس ہوتی ہے، نالج گین کرنے کے لیے کیوریوسٹی ہوتی ہے، بٹ اگین زبان اور دماغ کا کنیکشن ٹائٹ ہونا چاہیے. اوکے اور پھر اپنے طرف سے ایک پوری تیاری، اپنے طرف سے بھی ایک سیلف اسٹڈی کر کے، اور پھر اس کے بعد ایسی جماعتوں میں جا کے، ایسے اسکالرس کے پاس جا کے یا ایسے ٹیچرس کے پاس جا کے کویشچن کرنے چاہیے. ایسے کوئی ارریلیونٹ کویشچن سے پھر معاملہ جو ہے تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. تو وہی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں جو فائدہ دے، خیر پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ خاموش رہے، اور انہوں نے نہیں بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، انہوں نے نہیں بتایا. اور ہمیں جو ہے فرگیٹفلنس والی ایٹریبیوٹ جو ہیں، کیریکٹرسٹک ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرگیٹفل نہیں ہے. اور یہ اس طریقے کے جو بے حرمتی والے جو کلام یا تھاٹس ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا اور اس کے بارے میں وی ول ڈسکس اینڈ انڈرسٹینڈ. یہ جو حدیث ہے یہ نمبر آف اسکالرز نے ریکارڈ کی ہے، ساروں نے اس کو ریکارڈ اس لیے کی ہے، اور یہ چین آف داؤد ابن ابی ہند کی اتھارٹی پہ، جو اس کو مخول کہتے ہیں. مخول کا یعنی کیا ہوتا ہے کہ مخول مخول فرام ابی ثعلبہ الخشانی، اس کو ویک ریکارڈ دیا ہے، لیکن البخاری اور احمد اور حاتم نے اس کو ریکارڈ کیا ہے. اور ایون دو سم ٹائمز کوئی ایک ویک حدیث ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر سرٹن رولنگز ہوتے ہیں. اور حدیث کا جو اصول ہے نا، وہ ایسا ہے کہ دو اگر ویک حدیث جوائن ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ویٹیج آ جاتی ہے. اب جیسے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مخول حدیث یہ ہے کہ مخول ڈڈ ناٹ ہیئر دا حدیث فرام ابی ثعلبہ، اور اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا اس کو ویک بتایا گیا ہے. اور ویک بتانے کے باوجود لیکن جو رولنگز ہے اٹ ہیز بین انکلوڈیڈ ان نبوی حدیث، اسی لیے ہم اس کو جو ہے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے. ایون دو کہ مینی اسکالرز جیسے بخاری، احمد اور حاتم نے اس کو ویک قرار دیا ہے، لیکن اسٹل وی آر لرننگ اٹ. وائی؟ بیکاز اٹ از انکلوڈیڈ ان دا نبوی کلیکشن. ٹھیک ہے نا. اب یہ ڈیفیکٹس ہیں اس حدیث میں، لیکن اسٹل لیسنس کیا ہے اس کے اوپر ہم لوگ فوکس کریں گے. فوکس کرنا ہے اس کے کنٹینٹ پر کہ کیا ہے حدود اور فروض، یعنی اگین اٹ از اے پلورل آف یور فرد. اگر ہم کلوزر جاتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر کیا حدود ہے. حدود ہماری لائف میں آپ دیکھیں ریلیشن شپس میں ہیں. اگر میں اگزامپل لوں، سب سے کامن اینڈ ویری امپورٹنٹ ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف، لمٹس آف حدود بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف. اور اس کے بارے میں ہمیں کہاں پر اور ایڈیشنل انفارمیشن ملتی ہے؟ سورہ النساء آیا 13 and 14. اس کے اندر ہمیں المیراث یعنی جو وراثت کے ریلیٹڈ ہے نا، فیورنگ ون پرسن اوور another، گیونگ ون پرسن مور دین another. بہت سارے لوگ جو ہیں یہ وراثت کے معاملے میں اوپر نیچے گڑبڑ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم مسلمز ہیں اور ہمیں اللہ کی حدود فالو کرنی، ہمیں اللہ کا ڈر ہے، تو وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دوز حدود. اور اسی لیے حدود کے بارے میں جاننا، ہماری باؤنڈریز کیا ہے، پیرامیٹرز کیا ہے، بہت ضروری ہے. جن کے پاس یہ نالج ہے اور جو اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں وہ بری ذمہ ہو گئے. لیکن جو لوگوں نے اپنی آنکھیں ہی بند کر دی ہیں اس نالج کے لیے، آپ یقین کریں اف یو آسک اینی بڈی اباؤٹ وراثہ، اچھے سے اچھے دینی فیملی کے اندر آپ جائیں اور ان سے آپ سوال کریں یا آپ آبزرو کریں، آپ دیکھو گے کہ یہ والا ٹاپک جو ہے نا، کیونکہ مال ریلیٹڈ ہے نا، تو اس میں بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں اور لوگ دے فیل ٹو فالو اٹ. may اللہ میک us among those کہ جو ہم لوگ اللہ کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، ہم اس کے اوپر بولتے نا دل سے خوشی سے ہم چل سکیں اور ہم اسے فالو کر سکیں. آمین یا رب. ڈیورس کے معاملات آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، رولز کو اوپر نیچے کرتے ہیں. حالانکہ قرآن میں
کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کس طریقے سے رحم کا معاملہ کیا جائے, کس طریقے سے وراثہ کا معاملہ کیا جائے, لیکن ان ریالٹی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ ورک پہ. تو یہ جو ہے نہ لوگوں کے ٹیمپر کنٹرول میں ہے, نہ ان کے ٹنگز کنٹرول میں ہیں, اور اس سچویشن میں پہنچ گئے ہیں کہ ہر قسم سے اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے. تو یہ سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے. دس از واٹ از مینشنڈ ان دس حدیث. اور اسلام جو ہے وہ ایسا ایک ماحول یا ایک کمیونٹی, ایک سوسائٹی کریٹ کر رہا ہے جس طریقے سے جس میں ہم کو ایوری ڈے جینے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے. اٹس اے ویری پریکٹیکل ریلیجن, ہیومن فرینڈلی ریلیجن ہے, لیکن ہماری نفس یا ہماری ڈیزائر کے شاید اپوزٹ رولز ہوتے ہیں. اور یہ ہے جہاں پر انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی شہوات کو فالو کروں اور رولز کو جانے دوں, اسلام کے رولز کو میں ریلیکس کر دوں. اور یہی پرابلم ہم اکثر ہم جو ہے فیس کرتے ہیں, چاہے پھر وہ حجاب کا معاملہ ہو, داڑھی کا معاملہ ہو, صلاح کو قائم کرنے والا معاملہ ہو, برتھ ڈیز اور سیلیبریشنز کو چھوڑنے والا معاملہ ہو. یعنی جو ہماری سوسائٹی, ہماری کلچر ہے وہ ایک ٹریک پر جا رہی ہے, اور اگر ہم دین کو پکڑ کے چل رہے ہیں تو ہم ایک ٹریک پر جا رہے ہیں, اور یہ دونوں ٹریکس ایک دوسرے سے بہت جدا ہیں. اس کے بیچ میں ڈسٹنس بڑھتے جا رہا ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست کہتے ہیں نا ایک آزمائش اور جہاد ہے, لیکن ہمیں کرنا پڑے گا. اور اگر آپ اس کو سمجھ کے نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے اسلام کو فالو کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا. تو اسی لیے اسلام ہمیں کون سی ٹائپ کی لائف مینٹین کرنے کو کہتا ہے, ماڈریٹ, جسے ہم کہتے ہیں نا معتدل نظریہ, ایکسٹریم کی طرف نہ جائیں. ڈیلنگ ود پیپل, کس طریقے سے اسپاؤسز آپس میں ڈیل کریں, پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں. ایک حدیث ہے جہاں پر مینشن ہے کہ when you like someone you should like him moderately because he might become someone whom you dislike one day, and when you dislike someone dislike him moderately because he might become someone you like one day. یعنی اگر آپ کسی کو پسند کرو تو اس کو ماڈریٹلی, یعنی کہ ایکسٹریم بہت زیادہ نہیں, اس کو تھوڑا سا میڈیم طریقے سے اسے اپنی چاہت رکھو. ہو سکتا ہے جسے آپ پسند کرتے ہو ایک وقت آئے جب آپ اس کو ناپسند کرو, اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو ناپسند کرتے ہو تو اپنی ناپسندگی کو بھی کنٹرول میں رکھو. ایسا نہ ہو کہ کل پھر آپ اس کو پسند کرنے لگے, کیونکہ چینج ہوتی ہے, فیلنگز چینج ہوتی ہے, حالات چینج ہوتے ہیں, سچویشنز چینج ہوتی ہے. تو یہ حدیث کیا اب امپلائی کر رہی ہے, ماڈریشن ان آور ایکشن اینڈ سیئنگ, اور حد سے زیادہ کہتے نا کہ ایگزیجریٹ نہ کریں. پرابلم تب بھی آتی ہے جب ہم بہت زیادہ ڈرامیٹائز کرتے ہیں چیزوں کو. ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ایموشنز, ٹو مچ اینگر, ٹو مچ لو, ٹو مچ ہیٹریڈ, ٹو مچ لائکنس, اس کو اپنے ریگولیٹ کرنا پڑے گا, اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں لانا پڑے گا. اور یہ ایک کہنے کے لیے بڑا آسان ہے معاملہ, لیکن کرنے میں بڑا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. تو سبحان اللہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ چل رہا تھا, وہ گر گیا, تو سم مدرز دے ول بسم اللہ کریں گے, بچے کو اٹھائیں گے, دے ول چیک واٹ ایور اٹ از. کچھ مدرز چیخنا چلانا شروع ہو جائیں گے, کچھ نہیں لگا, لیکن ان کا ریاکشن آپ دیکھ کے ڈر جاؤ گے کہ پتہ نہیں کیا کچھ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا. ویسے ہر سچویشن میں ایک بڑے بچے نے, ٹاڈلر سے تھوڑا بڑا اڈولسن بچے نے کچھ کانچ کی چیز توڑ دی, غصہ ہو جائیں گے. یعنی آپ کا جو ریاکشن ہے نا, جو فرسٹ ریاکشن ہے, اس کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں. جو لوگ اس طریقے کی ایموشنز کرتے ہیں نا, یا اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں یا ریاکٹ کرتے ہیں, دیٹس دا رائٹ ورڈ, ریاکشن. تو یہ ریاکشن کی وجہ سے نا فزیکلی اور ایموشنلی اور مینٹلی تو آپ کو ڈیمیجز ہو ہی رہے ہیں, لیکن اس ریاکشن کے وجہ سے جو سامنے والے پر اور جو آپ کے آس پاس والوں پہ ریاکشن ہوتا ہے نا, اس کے بھی گہرے نشانات رہ جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں, دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ایبزارب, کام ڈاؤن, تھنک وائزلی, اوکے, کنٹمپلیٹ, کمپریہینڈ, سوچو سمجھو, سلیوشن کے بارے میں سوچو. rather than screaming and shouting and drama queen, think wisely. اور اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے, keeping the emotions in moderations and trying to calm down. آج کل نا بیکاز دیر از سو مچ ڈراما ایوری ویئر, سوشل میڈیا میں اینڈ موویز اینڈ سانگز اینڈ ہر چیز کو بڑا ایک
الگ موڑ دیا جا رہا ہے. تو اگر آپ کنٹینیوسلی اسی میں ہے نا، اسٹار پلس چل رہا ہے اینڈ یو آر سینگ اٹس اے نارمل تھنگ، تو اس وجہ سے پھر لوگوں کی جو مینٹالٹی اور بیہیویئر ہے وہ بھی پیٹرنس چینج ہو گئے ہیں. مگر ہمیں جو ہے اپنے آپ کو اپنی اصل میں رہنا ہے. اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر الٹیمیٹلی ہوپلیسنس، ڈپریشن، ڈسپیر، جو نیگیٹو فیلنگز ہے نا، وہ مزریبل فیلنگز، میننگ لیس فیلنگز جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہیں. کیونکہ یہ کلچر اور انوائرمنٹ جو آپ کو ایکسپوجر دے رہا ہے وہ آپ کی فطرہ سے اپوزٹ ہے، اور وہ ایکسیڈ کر رہی ہے لمٹس جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیے ہیں. اور یہی وہ روٹ کاز ہے جو پرابلمس اور ڈیزاسٹرز اکر ہو رہے ہیں. اور اگین پھر بات آ رہی ہے وائلیشن کی. قرآن اور سنہ میں ہم لوگوں کو سب چیزوں کے بارے میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے. اور اگین جو ایگزامپل دی جاتی ہے وہ وراثہ کی ہی ایگزامپل دی گئی ہے کہ انہیریٹنس کے فرائض جو ہیں ہاں وہ بالکل کلیئرلی بتائے گئے ہیں. لیکن جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. ہماری پرائرٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس حدود کو کراس کرنے کے لیے بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر یہ حدود کو پامال کرتے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے آپس میں رشتہ داروں میں، فیملیز میں بہت فرق، بہت دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. اور کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا آپ نہیں کر رہے، اللہ کے سامنے بھی آپ گنہگار ہو، وہ بندے کے سامنے بھی آپ گنہگار ہو، اور جو دلوں کے اندر ایک وہ محبت، وہ شفقت تھی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب یہ پیسے یا یہ چال بازی یا یہ چالاکی کر کے آپ نے لے تو لیے ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ ان سے رچ ہو گئے ہیں، بٹ ان ریالٹی کتنے مہینے یا کتنے سال تک وہ چلیں گے پیسے؟ بعد میں کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ اور جب آپ فوت ہو جاتے ہیں، قبر میں آپ کتنا لے جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ حرام اپنے فیملی والوں کو دے رہے ہیں تو ان کے پیٹ میں بھی حرام جا رہا ہے. تو یعنی اٹس اے لاس، اٹس اے لاس سچویشن. اور اس کی یہ لاس سچویشن کا رسپانسبل کون ہوا؟ اور اسی لیے ہمیں جو ہے نا اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ those people are considered transgressors and being unjust where Allah has forbidden injustice. تو injustice جو ہے، ظلم کسی بھی طریقے کا وہ ہمارے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہر لیول پہ، ہر جگہ پر ہم اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اس حدیث میں جو جو چیزیں مینشن ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. ایون دو جیسے ہم نے بولا کہ چین ڈیفیکٹڈ ہے and all that narrated weak ہے لیکن یہ حدیث ہم کو ایک امپورٹنٹ رولنگ ان اسلام بتاتی ہے، اور یہ رولنگ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہونی چاہیے. وی شوڈ بی شیور اباؤٹ دس. تھوڑا سا اس کو ہم چند اور حدیثیں اس کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. شرع الالفاظ فرائض، اس نے کچھ چیزوں کو واجب اور ان پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے. انہیں ترک کر کے یا ان کے بارے میں اس حد تک غفلت کر کے ان کا وقت نکالا جائے. انہیں ضائع نہ کرو. لغتاً حد کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ، اور شرعاً حد کی اطلاق کی سزا اس سزا پر ہوتا ہے جو لوگوں کو معصیت سے روکنے کے لیے شرعی کی طرف سے مقرر ہو. یعنی انہیں استعمال نہ کرو اور ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں توڑو نہیں. یہ حدیث بڑی جامع اور مختصر ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کی چند اقسام ذکر فرمائی ہے. فرائض، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شرعی احکام کی ایک قسم فرائض ہے. فریضہ کی جمع ہے فرض یا فریضہ. ان احکام کو کہتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، اور یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد ہے آگے بڑھنا یا مقررہ حد سے گزرنے کی حالت و کیفیت حد سے گزرنا. یہ حدیث مقولن ابی صلابہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے مروی ہے اور دو علتوں کی بنا پر ضعیف ہے. اوکے، وی ہیو ڈسکسڈ جو دو ویک والا سیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری
قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں فریضہ بمانے مہر بھی استعمال ہوئے ہیں اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو۔ نیز ارشاد ہے جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے اور پختہ نیت کی ہو تو وہ اختلاط بالنساء شہوات انگیز حرکت فسق اور جدال سے بچ کر رہے۔ نیز ارشاد ہے صداقت زکوٰۃ و خیرات فلاں فلاں کا حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور فرض ہے۔ امیر المومن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عامل کو خط لکھا تو فرمایا یہ مقدار فریضہ زکوٰۃ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ وغیرہ سب فریضہ ہیں۔ فرائض کی پابندی بڑی لازم اور ضروری ہے۔ فرائض کے ترک کرنے سے آدمی گناہگار اور فرائض کا انکار یا استخفاف کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض بنائے ہیں، اگر آپ اس کو ریجیکٹ کر دو تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یعنی یہ جو obligatory میٹرز ہیں، اس کو آپ ایکسیپٹ مت کرو، ایکنالج مت کرو، ریجیکٹ کرو، یو تھنک آپ اسلام کے دائرے میں رہتے ہو؟ پھر نہیں، آپ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہو۔ تو یہ اسمال میٹر نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے۔ بعض حضرت فرض اور واجب میں تفریق کرتے ہوئے کہتے ہیں جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ فرض ہے اور جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ واجب ہے۔ یعنی جس حکم کی دلیل قطعی ہو وہ فرض ہے اور جس کی دلیل ضمنی ہو وہ واجب ہے۔ حالانکہ شریعت میں ایسے کوئی تفرق نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں قرآن اور حدیث جو ہے وہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ، ایک اوپر ایک نیچے والا نہیں ہے۔ میں نے یہ بار بار کنفرم کیا ہے اپنی عقیدہ ٹیچر سے بھی اور اپنی قرآن تفسیر ٹیچر سے بھی کہ ہم لوگوں کی جو سوچ ہے کہ قرآن پہلے اینڈ دین حدیث، وہ ایسے دونوں ہاتھ ایسے ساتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں سیم لیول پر ہیں۔ یو کانٹ ڈینائی حدیث، اور حدیث سے جو ریجیکٹ کرے یا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے، ریفیوز کرے، یو کین ناٹ call yourself a Muslim if you don't accept it۔ تو یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ اس کو ہم لوگ سننے میں بڑا اسٹرانگ لگ رہا ہے لیکن یہ فیکٹ ہے، آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اسٹرانگ حدیثوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں وہ واجب ہے۔ اب فرد اور واجب کا فرق نہیں ہے، فرد اینڈ واجب آر سیم۔ یعنی جس حکم کی دلائل قطعی ہے وہ فرض ہے اور جس کی دلیل ضمنی ہے وہ واجب ہے۔ حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی تفرق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی پابندی بھی از حد ضروری ہے، ویری امپورٹنٹ۔ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ سرٹن حکم قرآن میں آپ کو ملیں گے لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کو حدیث میں ملے گا۔ مثلاً آپ کا ارشاد ہے داڑھیاں بڑھاؤ، چونکہ یہ آپ کا حکم ہے لہٰذا یہ فرض ہے اور داڑھی رکھنا ضروری ہے، لہٰذا فرائض اور واجبات دونوں کی اہمیت مسلم ہے۔ جن امور کا حکم کتاب و سنت میں وارد ہو وہ فرائض ہیں، فرائض میں کمی بیشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ فرائض کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو۔ اب ہم آتے ہیں حدود کی طرف۔ اس حدیث کے مطابق شرعی احکام کی دوسری قسم حدود ہیں۔ حدود حد کی جمع ہے، حد رکاوٹ کو کہتے ہیں، مثلاً مکان کی حد یعنی دیوار۔ حد ممنوع چیز کو بھی کہتے ہیں، مثلاً یا اللہ تعالیٰ کی مقررے کی ہوئی حدیں ہیں ان سے تجاوز مت کرو۔ قتل، چوری، شراب نوشی، زنا، جادوگری، ان جرائم کا مرتکب جس سزا کا موجب ہوتا ہے اسے بھی حد کہتے ہیں، یعنی شریعت کی مقرر کردہ سزا کو حد کہا جاتا ہے۔ تیسری پوائنٹ ہے محرمات۔ اس حدیث کی روح سے شرعی احکام کی ایک قسم محرمات ہے، یعنی وہ امور جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے کر لوگوں کو اس سے منع کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے مرا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھونٹ کر مارا جائے، اور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح جس جانور کو درندے پھاڑ کھائیں، الا یہ کہ تم اسے اس کے مرنے سے قبل ذبح کر لو، اور اسی طرح جو جانور
جانور تھان مزار وغیرہ پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور تیروں سے قسمت کے احوال معلوم کرنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ بعض عورتوں سے نکاح کرنے کی شرعن اجازت نہیں، ان رشتوں کو بھی قرآنی اصطلاح میں حرام کہا گیا ہے، اور تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساسیں، اور تمہارے مدخلہ عورت کی لڑکیاں جو تمہاری زیر تربیت اور کفالت ہیں۔ اگر عورت غیر مدخلہ ہو تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو بائق وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، ہاں جو اس سے قبل ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے، البتہ لونڈیاں حلال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ نساء 23-24 ورسز یعنی ریفرنسز، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حدود بتائے ہیں، اسی طریقے سے تجارت کو حلال کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمارے پاس ریفرنسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار کر دیا ہے۔ حدود اللہ کی پابندی از حد ضروری ہے۔ قرآن کریم میں حد سے تجاوز کر جانے کو ظلم سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی ظلم کرنے والا بندہ کون ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ حدود کی اس اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرمایا ہے، بس ان سے تجاوز نہ کرو۔ یہی بات قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مسکوت عنہا یعنی خاموشی اختیار کرنا، ہاں، اس حدیث میں احکام کی چوتھی قسم ہے مسکوت عنہا، بیان کی گئی ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے بیان کرنا اور اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے خاموش رہنا، تو یہ خاموش رہنے والے پوائنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی ایسے امور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے از راہ الفت و کرم خاموشی اختیار کی، اس کے متعلق بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے۔ کسی کا مائک کون ہے؟ اوکے، اس کے متعلق بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرما دیا اس پر خاموش رہنا چاہیے، مزید قریدنا اور بال کی کھال اتارنا درست نہیں ہے، وہ سب مباح و حلال ہیں۔ کنواں ماں اسخال پیدا کرنا اور دوسروں کا محض امتحان لینے کے لیے سوال کرتے چلنا، یہ بہت ہی مذموم ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ صرف فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درس میں، کوئی جماعتوں میں، کوئی کلاسز میں کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا اوور کانفیڈنٹ سمجھتا ہے اور وہ ٹیچر کی نالج ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ غیر ضروری یا irrelevant inappropriate questions پوچھتا ہے، تو اس سے بھی منائی ہے۔ البتہ کسی مسئلے کی توضیح اور علم میں اضافہ کی نیت سے سوال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی آپ سوچ لیں وی نو دس، کسی کو پتا نہیں ہوگا بٹ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیتوں کا پتا ہے، تو اس کے بارے میں سوچ کے گو اہیڈ ود یور ایکشنز۔ صحابہ اکرام مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش آمادہ مختلف مسائل پیش کر کے حل دریافت کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے، وہی والی حدیث جو میں نے پہلے بتائی تھی پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، میں اگر ہاں کر دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم عمل نہ کر سکتے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم رہا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ ان کی حکمت تھی ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، میں تمہیں جس امر میں
جہاں چھوڑ دوں تم مجھے رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گاچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوالات اور ان سے اختلافات ہی کے سبب سے ہلاک ہوئے تھے۔ یعنی unnecessary question، زیادہ قریدنا، اس کے بعد اختلاف کرنا، یعنی جو بات کہہ دی گئی ہے اس کے اوپر سمینا و اتانا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا۔ آپ اس کو آرگیو کریں، آپ اس کو ڈیبیٹ کریں، آپ اس کی تہہ تک پہنچے۔ آپ دیکھیں گے، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کا کچھ ایتھیس لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکشن یا آپ نے کچھ اس کے بارے میں ریڈ کیا ہو یا ویڈیو دیکھی ہو، لیکن اکثر یہ جو ایتھسٹ وغیرہ کی جو یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں نا ایتھسٹ میں، یہ سوال کر کر کے کہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ استغفر اللہ العظیم ونعوذ باللہ اللہ کے ایگزسٹنس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ڈونٹ ڈو اٹ، پٹ اے اسٹاپ، ختم کریں۔ جو چیز کی آپ کی نالج مل گئی ہے فنش، یہ کرنا ہے اوکے، زیادہ قرے دینا، کیونکہ پچھلی جو قومیں گئی ہیں ان کے ہلاک ہونے کا مقصد بھی یا اس کے ہلاک ہونے کا سبب بن گیا تھا یہ ان کی ایٹیٹیوڈ۔ تو ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، تو ہمیں اس چیز پر ایک دم کیا کہتے ہیں اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ الحمدللہ ہماری آج کی یہ جو حدیث ہے اس کا ڈسکشن وغیرہ یہیں پر ہی ختم ہوا۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی آپ پوائنٹ پوچھنا چاہتے ہیں تو وی کین ڈسکس۔ کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے تو انشاءاللہ we will conclude here۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ فرحین you came very late۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔